اللہ بغیر کوئی حاجت روا یہیں سے ہے نا. ہاں تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب ام مستح نے مجھے کہا کہ تمہیں تو پتہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں. جب افک کا بتایا تو فضلت تو مرض علامت، میں پہلے بیمار تھی، بیماری اور بڑھ گئی. فلما رجعت الی بیتی، میں گھر میں آیا، دخل نبی علیہ السلام تشریف لایا، فسلم سلام کا، ثم قال کیف فیکم، کیا حال ہے؟ فقلت له اتاذن لی ان آتی، آپ اجازت دیں گے کہ میں ماں باپ کے گھر جاؤں؟ مقصد تھا کہ تاکہ ان سے معلومات کروں کہ یہ لوگ الزام کی باتیں کی ہے. قالت و اريد ان استيقن الخبر، میں افک والا مسئلہ میں یہ تاکہ میں معلومات حاصل کروں میں نے قبل ہم ماں باپ کی طرف. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے فاذن علی رسول، نبی علیہ السلام نے مجھے اجازت دی. فقلت، میں نے کہا لامی یا امتا ماذا یتحدث الناس، لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا الزام تراشی میں لگے ہوئے. قالت یا بنی حبنی علیک، ماں نے تسلی دی کہ تم پرواہ نہ کرو، کیونکہ جس خاوند کے دو بیویاں ہوں یا زیادہ، اور جس کے ساتھ خاوند کا زیادہ محبت ہو تو دوسری جو بیویاں ہیں وہ ان کو خار لگتی. یہ تو الزامات ایسے حسد کی وجہ سے کرتے رہتے ہیں لوگ. فواللہ لقلما، بہت کم، کانت امرات قط وصیت، خوبصورت عورت ہو عند رجل، کی خاوند کیا جو ہے وہ اس سے خاوند کا دوستی ہے، لہا ذرائر، اس کے سوگر ہو، اس خاوند کی اور بھی بیویاں ہو، لا اکثر نہ علیہا، وہ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتی ہیں، الزام تراشی کرتی. قالت فقلت سبحان اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اچھا مانا بات ایسے واقعی لوگ کر رہے ہیں. میں نے سمجھا کہ شاید کہ ایسے یہ غلط بات ہو، لوگوں میں یہ بات نہ ہو. مانا اس سے پتہ چلا کہ لوگ ایسے الزام تراشی کر رہے ہیں. اولقد تحدث الناس بہذا، قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے فبکیت تلک، جب ماں نے یہ کہا تو میں ساری رات روتی رہی، حتی اصبح، صبح تک ساری رات، لا یرقی لی دم ولا اکتحل بنوم، نہ آنکھوں کے آنسو کے قطرات بند ہو گئی، نہ میں نیند کی. ثم اصبحت، جب صبح ہو گیا اب کی میں رو رہی تھی. قالت ودعا، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، علی بن ابی طالب و اسامہ بن زید، ہی نا استلب الصبح، وہی بند ہو گئی. ان دونوں سے نبی علیہ السلام پوچھا، ویستشیرہما، دونوں سے مشورہ کیا، فی فراق اہلہ، کہ حضرت عائشہ کے طلاق جدائی کے بارے میں. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے فاما اسامہ، اشارہ، حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، بالذی یعلم من برات، اللہ کو علم ہے کہ آپ کے اہل بری ہے اس الزام سے، تہمت. وبالذی یعلم، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یعلم لہم فی نفسہ، اللہ کو یہ علم ہے کہ آپ کا کتنا محبت ہے حضرت عائشہ صدیقہ. فقال اسامہ، فرمایا، اہلو کا، اے اللہ کے رسول، آپ کے اہل، ولا نعلم الا خیر، کوئی بغیر نیکی کے کوئی چیز ہم نہیں دیکھا ہے عائشہ صدیقہ میں. واما علی، حضرت اسامہ نے تو یہ فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے جھوٹی الزامات ہیں.
حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ لم یزجک اللہ علیک، لم یزجک اللہ علیک، لم یزجک اللہ علیک والنساء، آپ پر کیا تنگی ہے، اور بھی عورتیں بہت ہیں، آپ جس کو کہیں وہ قبول کرے گی آپ سے نکاح، یعنی معنی یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ کو طلاق دیں اور اس نکاح کریں، مقصد یہ حضرت علی نے یہ فرمایا وصل الجاریۃ، جس لڑکی سے آپ نکاح مانگیں گے تصدق، وہ قبول کرے گی۔ قالت فدعا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بریرہ کو بلایا، فقال یا بریرہ هل رأیت من شیء، کوئی بھی آپ کو کسی وقت شک میں ڈالا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں؟ قالت، حضرت بریرہ نے فرمایا والذی بعثک بالحق، قسم اس ذات کا جو آپ کو نبی بنایا ہے، ما رأیت علیہا امرا قط، کبھی بھی شک والا چیز ہم نے عائشہ صدیقہ پر نہیں، اغمسہ کہ وہ عیب نہ کرے عائشہ، اس کو عیب سمجھے نہیں، غیر انہا، ہاں البتہ یہ بات ہے کم عمر ہے، گھر میں آٹے کو گوندا کے پکانے کے لیے، سمجھا نا، سو گئی بکری آ کر آٹے کو کھا جاتی تھی، سمجھا نا، کم عمری کی وجہ سے اتنا سمجھانا بے خبری، تو کہ آپ اسی بے خبری کی وجہ سے قافلہ سے پیچھے رہا، باقی کوئی عائشہ صدیقہ حدیثۃ السن، کم عمر ہے، تنام عن عجین، آٹا گوند کر کے تنام سو جاتی تھی، فتات الداجن، گھر کی بکری آ کر فتح کر وہ آٹا کو کھا جاتی۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی فقام، نبی علیہ السلام اٹھے من یوم ہی، اسی دن، فاستعذر من عبداللہ بن ابی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس نے تو مجھے بہت ایذا پہنچایا ہے، اس نے تو بہت ہمیں ایذا دی ہے اور پریشان کی ہے، کون اس سے مجھے چھڑائے گا، اس کا منہ کون بند کرے گا، یہ بکواس کر رہا ہے۔ وہو علی المنبر، نبی صاحب ممبر پر سے، فقال یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جمع، من یعذرنی من رجل قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہلی واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، مجھے تو کوئی بھی اپنے اہل پر شک نہیں ہے، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا، جس شخص کا نام لیتے ہیں، صفوان بن معطل، ما علمت علیہ الا خیر، اس کے بارے میں بھی کبھی ہمیں کوئی بدگمانی نہیں، کوئی اس پر عیب کی چیز نہیں دیکھتا، وما يدخل علی اہلی، کبھی میرے غیر حاضری میں ہمارے گھر بھی وہ نہیں آیا ہے۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے فقام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اخو بن الاجسر، یہ اٹھے، فقال انا یا رسول اللہ اعذرک، اے اللہ کے نبی، اس ایذا کو میں آپ سے اس ایذا کا دفاع کروں گا، فَإِنْ كَانَ مِنْ اوس، اگر میرے قبیلہ اوس سے ہوتا، ضربت عنقہ، بس میں ابھی اس کا گردن کاٹ دیتا، وَإِنْ كَانَ مِنْ اخواننا، یہ ہمارے خزرج قبیلے سے، ہمارے بھائی خزرج قبیلے سے ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیل سے، اب امرتنا، آپ حکم کریں گے، ففعلنا امرک، ہم آپ کے حکم پر لبیک کہیں گے۔ وقام رجل من الخزرج، یعنی ہم آپ کے کہنے پر اس کو قتل کریں گے۔ خزرج کا ایک آدمی اٹھ کر، وکانا ام حسان بنت عمہ من فخذہ، وہ کون اٹھا؟ خزرج کا رجل سعد بن عبادہ، وہو سید الخزرج۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے وکانا قبل ذالک رجلا صالحا، حضرت عبادہ بن صامت نیک صالح صحابی،
لیکن احتملت الحمیت، اس میں قومیت آ گئی. تو سعد بن عبادہ نے فقال لسعد کذبت، آپ غلط کہہ رہے ہیں، لامر اللہ لا تعاق، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، ولا تقدر، آپ کو کیا مجال ہے کہ آپ قتل کریں گے، وہ میرے قوم کا ہے. ولو کان من رہتک، یہ اگر آپ کا قوم اوس سے ہوتا، ما احببتا، تم اس کا قتل کو پسند نہ کرتے. فقام اسید بن حضیر اٹھے، وہو ابن عم، وہ سعد بن معاذ کا چچا زاد بھائی. فقال سعد بن عبادہ کو کذبت لامر اللہ لنقتلنہ، میں قتل کروں گا اس کو، کون ہے بچانے والا. فإنک منافق، آپ منافق ہے، تجادل عن المنافقین کی طرفداری کر رہے. قال فصار الحیان، ادھر سے اوس ادھر سے خزرج، دونوں اٹھے لڑائی کے لیے. حتی ہموا ان یقتتلوا، کہ لڑیں. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کھڑے تھے ممبر پر. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلم یزل یخفضهم، ان کو خاموش کراتے تھے، خاموش رہو، خاموش، حتی سکتوا، خاموش ہو گئے. وسکت، نبی علیہ السلام بھی خاموش. تو ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. خیال رکھو، خیال رکھو اے مولوی صاحبان، ان کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے. پہلے بھی آپ کو بتایا مشاجرات صحابہ کے بارے میں. مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو لے لو، اس کو خوب مطالعہ کرو. یہ صحابہ کے آپس میں ہے، آپ کے لیے کوئی جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کے حق میں بات کریں. دونوں حق پر ہے، سمجھا. ان کے جھگڑے وہ جانے، ان کے کام جائیں. اسی طرح انبیاء کے بارے میں بھی آپ کو حق نہیں ہے. ماں باپ لڑتے ہیں تو بے اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کا طرفداری کرے. باپ جانے ماں جانے، نہ وہ باپ کا طرفدار ہے نہ ماں کا طرفدار ہے. تو صحابہ کا آپس میں، انبیاء کا. اسی حدیث کی وجہ سے ایک نادان مولوی صاحب نے کتاب لکھا کہ الیاذ باللہ صحابہ میں قومیت، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ اپنا کم علمی کو کم وقت نہیں تصور کیا، اور تمام بخاری میں اس کو اور کوئی مسئلہ نہیں ملا. اس کو یہ عوام کے سامنے بیان کرنے کی بھی چیز نہیں ہے. بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ علمی حلقہ میں بند ہے، بس عوام کے سامنے ان کو لانا نہیں ہے، کیونکہ عوام اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. عوام کے سامنے وہ بات کر کے جو بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے وقت میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، یہ سارے مفتی حضرات بیٹھتے تھے، اس مسئلے کو تحقیق کر کے حل کرتے، پھر بتاتے کہ مسئلہ یہ ہے. تو بلا تحقیق کسی جزئی کو تم نے دیکھ لیا، اسی کو ہاں یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. کتابوں میں تو بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو سب کچھ جمع کرنا پڑتا ہے. یہ سب کچھ جمع کر کے پھر کہ راجح کون سا ہے، مرجوح کون سا ہے، علم قوی کون سا ہے، ضعیف کون سا ہے، سمجھا. تو مفتی کے لیے کہ وہ عالم ہو، تحقیق ہو، اور معلومات بھی، اور دیانت بھی، یہ چار چیزیں ہوں، پھر وہ فتویٰ. یہ آج کل کے جو مفتی ہیں مساجد کے خلاف دشمن ہیں، یہ مساجد کے نہیں، آپ کے بھی دشمن ہیں. ان کو جو پیسہ دے بس وہ اسی طرح فتویٰ دیتے. تو ایک مولوی صاحب نے اس پر کتاب لکھا، پھر بہت جھگڑا اٹھا اس کے ساتھ. ایک دفعہ وہ فیصلہ ہو گیا، پھر ٹوٹا، پھر میرے پاس آ گئے. پھر میں جا کر ان کا فیصلہ کیا، ہمیشہ کے لیے الحمدللہ ختم ہو گیا. بس میں نے اس کو کہا، اس نے شاباش ہے، اس کو کہتا ہے بس آئندہ میں یہ جو کتاب لکھا ہے اس کو بھی ختم کروں گا، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا، بس غلطی ہو گئی. میں نے کہا بس ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر بس کافی ہے اتنا. تو یہ احتیاط کرو، تم ہر ایک سمجھانا مصنف مت بنو کہ ہم تصنیف کریں گے. تصنیف کرنا آسان بات نہیں ہے.
بنوری جیسے علم اپنے میں پیدا کرو، مفتی محمد شفیع جیسے علم پیدا کرو، تو پھر ایسے دیانت بھی مفتی تقی عثمانی جیسے پھر کتاب لکھو۔ بہت سے ایک مولوی صاحب نے تو بخاری پر لکھا ہے، سمجھا نا، تو پھر وفاق کے رسالہ میں آ گیا کہ علماء نے کہ یہ غلط ہے، غلط ہے۔ تو ایسے بھی آ رہے، ایک سمجھا نا، تم شیخ الحدیث مت بنو۔ ایک مولوی صاحب نے، بس نام تو میں نہیں لوں گا، قرآن کا لکھا ہے، اب دیکھو تو کتنی غلطی ہے، بس ضرورت کیا ہے؟ ہاں باقی صرف یہ کہ کمائی ہے کہ تم پیسہ لوگوں سے قرآن کے نام پر پیسہ لیتے ہو، پھر سمجھانا چاپتے ہو، فروخت کرتے ہو، کاروبار ہے، مگر نہ، توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ تم سمجھا گیا نا؟ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ بخاری شریف میں ہے قومیت آیا صاحب، بالکل ہرگز یہ زبان سے نہ نکالنا، یہ تمہیں بیان کرنا نہیں ہے کسی کے لیے، کسی عوام کے لیے، اور نہ اپنے ذہن میں بھی صحابہ کے بارے میں بدظنی مت لاؤ، توبہ کرو، توبہ کرو۔ صحابہ جیسے انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی ایسے طبقہ نہیں ہے اعلیٰ تر۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے، فبکیت یومی ذالک کلہ، سارا دن میں روتی رہی، لا یرقی لی دم ولا اکتحل، نہ نیند ہے نہ آنکھوں کے آنسو بند ہوتی تھی۔ قالت واصبح ابوی عندی، صبح کو میرے ماں باپ میرے پاس آ گئے، وقد بکیت لیلتین، 2 رات 1 دن میں روتی رہی، نیند نہیں کی، لا اکتحل بنوم ولا یرقع دم لی حتی انی لا اظن انک بکا فالق کبدی، میں نے یہ سوچا کہ اتنے رونے میں میری جگر جو ہے نا وہ پھٹ جائے گی۔ فبین ابوی جالسان، ماں باپ بیٹھے ہوئے، اندی وانا ابکی، میں رو رہی تھی، فاستاذنت علی امرات، ایک عورت آئی انصار میں سے، اجازت طلب کی، میں نے اجازت دی، فجلست، بیٹھ کر کے تب کی میں میرے ساتھ رونا شروع کیا۔ فبین نحن علی ذالک، ہم اسی رونے میں تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، فسلم السلام کا، ثم جلس، بیٹھ گئے، فقالت، نبی حضرت عائشہ فرماتی، اس سے پہلے جب سے یہ الزام لگا کبھی میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتے تھے، اور اس عرصہ میں وحی بھی بند، وحی بھی نہیں ہے۔ 1 مہینہ گزرا کہ لا یوحی الیہ فی شانی، میرے بارے میں۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے، فتشہد، نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، حین جلس، بیٹھنے کے بعد، ثم قال اما بعد یا عائشہ انہ بلغنی، ان کہ آپ کی طرف سے جو بات مجھے پہنچی ہے اس طرح کہ اگر آپ بری ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور براءت کا حکم نازل کرے گا، وَإِن كُنتِ عَلْمَمْتِ، اگر واقعی کی خطا ہو گئی ہے تو فاستغفری، استغفار کر، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ اذا اعترفت، جب بندہ اعتراف کرے گناہ کا، ثم توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا توبہ قبول فرماتے۔ قالت عائشہ فرماتی ہے، فلما قضا، جب نبی علیہ السلام نے اپنی بات پوری کی، خلص دمعی، آنکھوں سے جو آنسو گرتی تھی وہ بند ہو گئی، حتی ما احس، میں ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی، بالکل اب آنکھوں سے جو قطرات آنسو کے گرتے تھے وہ بند ہو گئے۔ فقلت، میں نے کہا، لے ابی عجب، باپ کو کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کو جواب دے میرے طرف سے، فی ما قال، اس عفق کے بارے میں۔ فقال ابی، میرے باپ صدیق نے کہا، واللہ ما ادری ما اقول، میں کیا جواب دے سکتا ہوں نبی کو، میں نہیں جانتا کہ میں کیا جواب دوں۔ فقلت لامی، میں نے ماں کو کہا، عجیبی رسول اللہ، اللہ کے رسول کو جواب دے، فیما قال، قالت امی واللہ لا ادری ما اقول، مجھے میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو جواب دے سکوں۔ فقلت، میں نے کہا،
وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ میں تو کم عمر لڑکی ہوں لا اقرأ من القرآن کثیراً ابھی تک تو میں نے قرآن کی بھی زیادہ نہیں پڑھی ہے. انی واللہ لقد علمت لقد سمعتم لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہے حتیٰ استقرت اور تمہارے دلوں میں یہ بات جم گئی ہے. وصدقتم اس بات کی تم لوگ تصدیق کرتے ہو. فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں لا تصدقونی آپ نہیں مانیں. وَلَئِنْ اعترفت اگر میں اعتراف کروں واللہ یعلم اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں جھوٹ کا کیسے میں اعتراف کروں. لا تصدق اگر میں کہوں کہ یہ میں نے کر لیا ہے خطا تو آپ میری بات تصدیق کریں گے. فواللہ خدا کی قسم لا اجد لی ولکم مثلا خدا کی قسم میرے اور آپ لوگوں کے لیے سوائے یعقوب علیہ السلام کے مثال کے اور کوئی جواب نہیں ہے. الا ابا یوسف کیا فرمایا یعقوب علیہ فصبر جمیل صبر بے شک واللہ المستعان علی ما تصفون اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. بس یہ میں نے کہہ دیا کہ میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر کروں. ثم تحولت تو پھر میں جا کر کے آپ نے بستر پر واستجعت لیٹ گئی فراشی. واللہ یعلم کہ انی حینئذ بری اللہ کو علم ہے کہ میں تو بری تھا اس سے میں تو پاک تھا اس سے. وَأَنَّ اللَّهَ یہ بھی مجھے یقین کہ اللہ تعالیٰ میری براءت کا حکم نازل کریں گے لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن میں یہ ہوگا نازل ہوگا کہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے. میرا یہ خیال تھا کہ خواب میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ حضرت عائشہ بری ہے. تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئُ بِبَرَأَتِهِ اللہ تعالیٰ میرے برات کا حکم نازل کر. لیکن واللہ ما كنت اظن یہ گمان نہیں تھا کہ ان اللہ منزل فی شانی وحی اللہ تعالیٰ وحی نازل کرے گا قرآن میں قیامت تک یہ جو تلاوت کی جائے. لشانی فی نفسی کان احقر من ان یتکلم میرے دل میں یہ کہ صرف اتنا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو خواب میں بتا دے گا. ولیکن كنت ارجو انظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النیم اللہ تعالیٰ خواب میں دکھائے خواب میں بتائے رویا بے بریتی میرے پاک دامنی کا. واللہ خدا قسم ما رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے نبی علیہ السلام ابھی اٹھ کر کے نہیں گئے تھے. ولا خرج احد من گھر میں جو مجلس میں بیٹھے ہوئی تھے ان میں سے بھی کوئی نہیں نکلا تھا حتیٰ انزل علیہ نبی علیہ السلام پر نازل ہو گئی وہی. فاخذہ ما کان یاخذ من البرہاء کہ نبی علیہ السلام پر جب وہی آتی تو آپ کو سخت گرمی لگتی تھی آپ کے پسینے نکلتے تھے. لیتحدر منہ من العرق تو مثل جمان اولے کی طرح پسینے نکلتے تھے پسینے کے قطرے نکلتے گرتے تھے. وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ سردی کے زمانے میں یہ گرمی سکل وحی کی وجہ سے پسینہ آنا سکل وحی کی وجہ سے. من سکل قول الذی انزل علیہ قالت حضرت عائشہ فرماتی ہے فسرّ عن رسول نبی علیہ السلام کے وحی کی حالت جب دور ہو گئی وَهُوَ يَضْحَكُ نبی علیہ السلام ہنس رہے. فَكَانَ أَوَّلُ كَلِمَةٍ پہلا کلمہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کہا ان قال یا عائشہ اما اللہ فقد برأ کہ اللہ نے تو آپ کی برات نازل کی کہ آپ پاک دامن ہے یہ الزامات سارے جھوٹے ہیں. قالت فقالت لی امی ماں نے کہا قومی الیہ اٹھ کر نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا کر.
فقلت میں نے کہا واللہ لا اقوم الیہ، میں نبی علیہ السلام کا شکریہ ادا نہیں کروں گا. فإنی لا احمد الا اللہ، خدا کے سوا کسی کا بھی شکریہ نہیں ادا کروں گا. سمجھا نا، اللہ نے مجھے بری کیا، تم لوگ تو سارے شک میں پڑے تھے. یہ عقیدہ واہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ. اے مولی صاحبہ سمجھا. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ، کہ وہ لوگ جو جھوٹ کا افواہ، جھوٹ کا نشر شاعت کرتے، وہ ایک جماعت ہے. 10 آیات 10 آیات سورہ نور کے اللہ تعالیٰ نے برات میں نازل فرمائے. ثم انزل اللہ ھذا فی براتی، میرے برات میں کالا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ينفق مصطح کو خرچہ دیتے تھے اپنے طرف سے. مصطح چونکہ اسی الزام میں شریک تھا، قرابت کی وجہ سے کہ خالہ کا بیٹا، فقر ہی اور فقیر محتاج بھی تھے. حضرت صدیق نے کیا واللہ لا انفق علی مصطح، اب میں آج کے بعد مصطح پر خرچ نہیں کروں گا، وہ خرچہ بند کروں گا. بعد الذی قال، کہ اس نے الزام لگایا عائشہ صدیقہ پر. قال فانزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کے بارے میں نازل کیا والآیات لأولی الفضل منکم، آپ جیسے فضیلت والے کا یہ شان نہیں ہے کہ قسم اٹھا کر کے اس کا رزق بند کریں. غفور الرحیم تھے. قال ابو صدیق نے فرمایا بلا، خدا کی قسم واللہ انی لأحب، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخشے. فرجع الی مصطح النفقۃ، پھر صدیق اکبر نے مصطح کا جو وظیفہ تھا، اس کا خرچہ تھا، اس کو جاری کیا. التی کان ينفق علیہ. قال فرمایا واللہ، خدا کی قسم لا انزع منہ ابدا، موت تک اب میں خرچہ مصطح کا بند نہیں کروں گا. قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہے وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جحش سے پوچھا میرے بارے میں کہ عائشہ کے بارے میں بتاؤ، کوئی شک ہے؟ فقال لزینب ماذا علمت، کیا دیکھا اور رائے علمتے یا راوی کہہ رہے تھے. فقالت، حضرت زینب نے فرمایا یا رسول اللہ احمی سمعی و بصری، میں اپنی کانوں کو، آنکھوں کی کو سنبھال کر کے ما علمت الا خیرا، نہ میں نے آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے نہ میں نے کانوں سے کچھ سنی، کوئی عیب نہیں عائشہ پر. قالت، عائشہ فرماتے ہیں وہی التی تسامینی، ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ میرے ساتھ ریس کرنے والی بھی حضرت زینب تھی، لیکن عصمہ اللہ بالورع، اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے اس کو بچایا، اس نے الزام نہیں لگایا. اچھا. وتفقت اختها حمنہ، حضرت زینب کی بہن حمنہ بنت جحش تحارب لہا، اس کو ملامت کر رہی تھی. ہلاکت، اس کی بہن ہلاک ہو گئی، شامل ہو گیا یہ الزام لگانے والوں. قال ابن شہاب فہذا الذی بلغنی، یہی مجھے حدیث پہنچی ہے راست ایک جماعت سے کہ جو افک والی جماعت کے جو وہ افک کو نقل کرنے والے ہیں. ثم قال، اور میں نے کہا قالت عائشہ واللہ ان الرجل الذی، وہ آدمی کی لہو جس پر الزام، یعنی صفوان بن معطل، لیقول ما قیل له ما قیل لیقول سبحان اللہ فوالذی نفسی بیدہ، قسم الذات کا جس کی قدرت میں میری جان ہے، ما کشف من کنف، ما کشفتم، صفوان بن معطل لیقول کہتا ہے کہ میں کسی عورت کے دامن کو کبھی نہیں اٹھایا قط. قالت ثم قتل بعد ذلك، پھر
جہاد میں غزوہ میں اللہ کے رضا میں فی سبیل اللہ میں صفوان بن معطل شہید ہو گئے. وہ بھی پاک عائشہ صدیقہ بھی